ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ بولو کتنا بڑا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ذرا جگہ کم ہو گئی ہے، تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، تاکہ جو نئے دوست آنے والے ان کو جگہ مل جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ یاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ابھی کیا؟ بتائیں ذرا۔ ہاں، انہوں نے عرض کیا، وہ سوال تھا صحابی کا، اللہ کتنا بڑا ہے۔ پھر حضور نے ان سے سوال کیا کہ تو اللہ کو کتنا بڑا سمجھتا ہے میرے صحابی، تو اللہ کو کتنا بڑا جانتا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے محبوب میں اللہ کو بہت بڑا جانتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، جتنا بڑا تو اللہ کو سمجھتا ہے نا، اللہ کی نظر میں اتنا بڑا درجہ اور مقام تو تیرا ہے، اور اللہ کی ذات اس کو یہ سمجھنا وہ کتنا بڑا ہے، بس یہ سمجھ لو جہاں کائنات ہے وہاں بھی اللہ، اور جہاں کائنات نہیں ہے وہاں بھی اللہ، بلکہ جہاں نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے وہاں بھی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سے پاک ہے۔ یہ بھی بتاؤں گا، اس میں آ رہا ہے مکان زمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنی بات پہ واپس آتے ہیں۔ بے مانند ہے، نہ اس کی مانند کوئی ہے نہ وہ کسی کی مانند ہے۔ پھر اس کے بعد میں یاد رکھیں، وہی نقطہ دوبارہ آپ نے فرمایا یہاں پہ جو ادھر ہم نے پڑھا تھا، کہ اس کی ذات و اس کی صفات نہ اس کی عین ہے نہ اس کی غیر، اس بات کو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ نہ اس کی عین ہے، اور بولو نہ اس کی غیر۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ پاک ہے زمان سے مکان سے۔ اب یہ زمان اور مکان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عقائد توحید میں زمان اور مکان، اللہ کیا ہے ان دونوں سے؟ پاک۔ کیا ہے پھر بولو؟ پھر دہراؤ، کیا ہے؟ پاک۔ کس چیز سے؟ مکان سے اور زمان سے۔ مکان سے آپ یہ سمجھ لیں، شریعت میں مکان کہتے ہیں کسی جگہ کو، کسی مقام کو۔ کوئی بھی ایک مقام ہے نا، اس کو مکان کہا جاتا ہے، مکان۔ آپ کے ہاں تو عرف عام میں مکان جو ہے وہ ایک بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، جس پلاٹ پر کوئی عمارت بنی ہو چھوٹی سی، اس کو ہم مکان کہتے ہیں۔ ذرا بڑی بنی ہو تو اس کو کوٹھی یا بنگلہ بھی کہتے تھے، لیکن اس کو عرف عام میں مکان ہی کہا جاتا ہے، جمع ہو جائے تو مکانات۔ لیکن جو شریعت کی زبان میں ہے، جب ہم توحید کے باب میں پڑھ رہے ہوں گے تو پھر مکان